یہ کہتے ہیں کہ ہم دوست بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے تو ایک میرے دوست نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور آپ کو لوگ پتھر مارنے لگے، اگر اس وقت آپ سی بھی کر دیتے تو معاذ اللہ آپ کی، اس نے تو معاذ اللہ نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ آپ کی نبوت چلی جاتی، یہ آپ کے لیے ایک امتحان تھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نبی کریم اگر آہ بھی فرما دیتے، سی بھی فرما دیتے، اس سے نبوت کے زوال کا کیا تعلق؟ یہ ہمیشہ عقیدہ یاد رکھیے کہ نبوت کا زوال کبھی نہیں ہوگا، ولایت کا زوال ہو سکتا ہے۔ زوال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت دے اور واپس چھین لے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کو نبوت دے تو کبھی بھی نبوت زائل نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے۔ اگر کوئی ضعیف روایتوں میں آپ نے یوں پڑھا کہ جی کسی نبی کا سر کو چیرا جانے لگا اور انہوں نے سی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سی بھی کی تو نبوت کی فہرست سے نام خارج کر دوں گا، یہ اس قسم کی روایات مطلب یہ کہ وہ ایک اللہ اور اس کے اگر ثابت بھی ہو جائیں تو اللہ اس کے نبی کا ایک معاملہ تو ہے، لیکن مسلمہ اصول یہی ہے کہ کبھی سلب نبوت نہیں ہوگا۔ اس لیے اس شخص کا یہ حکمن کہنا، ایک بالکل شورٹی کے ساتھ کہنا کہ اگر سی ہو جاتی تو نبوت زائل ہو جاتی، اس کا مطلب ہے کہ جو کہ اسلامی بنیادی عقیدہ ہے اس کے خلاف اس کا عقیدہ ذہن میں ہے، اور بغیر کسی دلیل کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کیا۔ لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو فوراً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کروائیں، بلکہ جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ غلط بات سن کر آپ سب خاموش رہ کے اس کو تائید کی احتیاطاً آپ بھی کریں۔ اور اس قسم کی میں آپ کو مشورہ دوں گا، جب دین کی ABC نہ آتی ہو تو دینی معاملات کے اندر اپنے رائے کا اظہار نہ کریں۔ آپ دنیاوی طور پہ کر لیں، سیاست آپ کو نہیں آتی تب بھی آپ اس میں رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کر لیں، لیکن دینی معاملات میں اگر آپ نے پہلے دین کو نہیں سیکھا، اگر ذرا بھی غلط جملہ نکل گیا تو آپ کی جہالت، لا علمی، کم علمی، یہ بروز قیامت جہنم میں جانے کے لیے عذر نہیں بن سکتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو جواب غالباً یہ ہوگا کہ جب پتہ نہیں تھا تو پھر کیوں اس معاملے میں انوالو ہوئے؟ اگر تو دین کے معاملے میں سب کچھ کہنا اپنی طرف سے جائز ہوتا تو پھر قرآن کی حاجت کیا تھی؟ حدیث کی حاجت کیا تھی؟ کیوں ان کے اندر لیمیٹیشنز قائم کی گئیں، قیودات بیان کی گئیں، شرائط، کنڈیشنز لگائی گئیں، ان میں احکام بیان کیے گئے؟ اس لیے کہ اس کے مطابق ہمیں ڈھلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق دین کو جس طرح چاہیں کسی بھی چیز کو دین میں داخل کریں، اس کا نام دین رکھ دیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آئندہ اس طرح کی آپ لوگ گفتگو سے اجتناب کریں۔